بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 23 جنوری 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا۔ اس میں بات ہوگی ٹریفک قانون پر، خود ہوگی خروج عہدہ کی بات ہوگی، آپ کے سوالات جوابات، نئے ویزا کے پرانے ویزا کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ کرونا ویکسین، انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ اور بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ معذوروں کی پارکنگ استعمال کرنے پر 3000 افراد کے چلان۔ ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ مخصوص افراد کے لیے مقرر کی جانے والی پارکنگ کی خلاف ورزی پر سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 3054 افراد کے چلان کیے گئے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق سعودی عرب کے تمام شہروں میں اہم مقامات پر مخصوص افراد کے لیے کار پارکنگ کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، جہاں دیگر افراد کا اپنی گاڑی پارک کرنا خلاف ورزی شمار کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے مسلسل نگرانی کا عمل جاری ہے۔ مخصوص پارکنگ کی خلاف ورزی پر سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 3054 گاڑیوں کے مالکان کے چلان کیے گئے ہیں۔ پارکنگ قانون کا مقصد مخصوص افراد کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں گزشتہ 3 سال سے مخصوص جو افراد ہیں، ڈسیبل جن کو کہتے ہیں ہم، ان کے لیے پارکنگ کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں تمام اہم مقامات، مارکیٹوں اور عوامی مقامات کے علاوہ سرکاری اداروں کے باہر پارکنگ لاٹس میں بھی جو ڈسیبل افراد کے لیے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ مقرر کی جاتی ہے۔ پارکنگ کے مقام پر مخصوص افراد کے لیے مختص پارکنگ کا بورڈ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ دیگر لوگ وہاں پر اپنی گاڑی پارک نہ کریں۔ مخصوص پارکنگ کے مقام پر گاڑی پارک کرنے والوں کا فوری طور پر چلان کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شرح کم ہو گئی۔ سعودی عرب میں شہریوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شرح 8.5% تک کم ہو گئی۔ سعودی محکمہ شماریات نے جمعے کو 2020 کی تیسری سہ ماہی سے متعلق رپورٹ اپنی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کی ہے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ 2020 کی تیسری سہ ماہی کے دوران سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 14.9% رہ گئی، جبکہ سعودیوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شرح کم ہو کر 8.5% ہو گئی۔ محکمہ شماریات نے بتایا کہ 2019 کی تیسری سہ ماہی کے مقابلے میں 2020 کی تیسری سہ ماہی کے دوران سعودیوں میں بے روزگاری کی شرح 2.9% بڑھ گئی، جبکہ اس عرصے کے دوران سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں میں روزگار کی مجموعی شرح 2020 کی تیسری سہ ماہی کے دوران بڑھ کر 59.5% تک پہنچ گئی۔ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کب لی جائے؟ سعودی سیکرٹری صحت ہانی جوخدار نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک پہلی خوراک کے اثرات برقرار رہنے کی حالت میں لی گئی تو ایسی صورت میں پہلی خوراک کی تاثیر برقرار رہے گی اور ویکسین لینے والے کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ الیوم اخبار کے مطابق سیکرٹری صحت نے استفسار کا جواب دیا ہے کہ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک مقررہ وقت پر نہ لینے کی صورت میں کیا نقصان ہوگا۔ سیکرٹری صحت نے بتایا کہ جو لوگ کرونا ویکسین کی پہلی خوراک لے چکے ہیں انہیں دوسری خوراک ویکسین بنانے والی کمپنی کی سفارش کے عین مطابق مؤثر وقت میں دی جائے گی۔ 19 سے 42 دن کے درمیان دوسری خوراک لی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 ہفتے کے اندر کرونا ویکسین مطلوبہ مقدار میں سعودی عرب پہنچ جائے گی۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت صحت نے بیان میں کہا تھا کہ کرونا ویکسین کی پہلی خوراک کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ویکسین مطلوبہ وقت پر سعودی عرب نہ پہنچنے کی وجہ سے پہلی خوراک کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ خروج عہدہ میں 1 سے زائد مرتبہ توسیع ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ بیرون ملک مقیم غیر ملکیوں کے خروج عہدہ ایگزٹ انٹری ویزے میں 1 سے زیادہ بار توسیع کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ مقررہ فیس ادا کی جائے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مقامی شہری نے سوال کیا تھا کہ اس کا فیملی ڈرائیور سعودی عرب سے باہر ہے، اس کا خروج عہدہ ختم ہو چکا تھا، اس کی توسیع بھی ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آ سکا، کیا بیرون ملک موجود غیر ملکیوں کے خروج عہدہ ویزے میں 1 سے زیادہ مرتبہ آن لائن توسیع کی جا سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ کا جواب تھا کہ ابشر کے ذریعے سداد سروس پر خروج عہدہ ویز جو فیس ہے اس کی ویزے کی فیس پے کر کے خروج عہدہ کی مدت میں 1 سے زیادہ مرتبہ توسیع کی جا سکتی ہے۔ واضح ہے، سعودی عرب میں مقیم تارکین کو وطن جانے کے لیے ایگزٹ انٹری ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے جس کی ماہانہ فیس 100 ریال ہوتی ہے۔
بات کریں گے کورونا سے پہلے لگنے والا نیا ویزا کیا اب بھی کارآمد ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ کورونا کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی بھی جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں، جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ شاہد نذیر کا سوال ہے کہ میرے بھائی کا ویزا لگ چکا تھا، کورونا سے پہلے اور ٹکٹ بھی بک تھی، مگر فلائٹس بند ہو گئی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے جب فلائٹس بند ہوئی تھی سعودی عرب میں، تو اس کے بعد فلائٹس کو بند کیا گیا۔ ابھی ٹیمپرری طور پر 2 ہفتے کے لیے فلائٹس کو بند کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد فلائٹس کو پہلے کی صورتحال پر بحال کیا گیا۔ پابندیاں جو ہیں بتدریج ختم ہونے کے بعد 1 نومبر سے تجرباتی طور پر بین الاقوامی عمرہ بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ امید ہے کہ نئے سال کے جو ابھی آغاز ہوا ہے، اس سے حالات اور بھی کافی حد تک معمول پر آ جائیں گے۔ جہاں تک نئے ویزے پر آنے کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں۔ اگر آپ کا ویزا ویلڈ ہے تو آپ پہلی فلائٹ بک کر کے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ تاہم آنے سے قبل آپ کو کورونا ٹیسٹ لازمی کرانا ہوگا، جس کا دورانیہ سعودی عرب آمد سے 72 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو۔ سعودی عرب آنے والوں کے لیے ویلڈ ویزا اور کورونا ٹیسٹ رپورٹ ہے، جس میں کووڈ-19 جو نیگیٹو رپورٹ لازمی ہے۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ کورونا ویزا لگ چکا تھا اور وہ ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، تو اس کے لیے آپ پہلی فرصت میں اپنے ایکسپائر ویزے کو دوبارہ اپنے نئے میڈیکل کے ساتھ اور ایک لیٹر کے ساتھ کفیل سے اپنے دوبارہ سے اس کو نئے ویزے کے لیے پروسیس کیجئے، تاکہ جو پرانا ویزا کینسل ہو کر نیا ویزا آپ کا دوبارہ سے آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ ہوگا اور پھر آپ نئے میڈیکل کے ساتھ آپ دوبارہ سے آ سکتے ہیں۔ شیخ احمد کہتے ہیں کہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے نئے ویزے لگنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یا نہیں؟ نئے ویزے سے آپ کی مراد، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ویزے پاکستانی یا سفارت خانے میں پہنچ چکے ہیں تو وہ مرحلہ وار لگائے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی باری آئے گی تو کورونا وائرس کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں وہ تو ختم ہو رہی ہیں، نئے ویزے پر لوگ آ بھی رہے ہیں۔ جیسا کہ سابقہ سوال کے جواب میں بھی بتایا گیا کہ مملکت آنے کے لیے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ انتہائی اہم ہے، اس کا ہر صورت خیال رکھیں۔ جہاں تک نئے ویزوں کے اجراء کے بارے میں بات ہے تو یاد رہے کہ سعودی عرب میں لیبر مارکیٹ کے قوانین میں تیزی سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ نئے قانون کا اطلاق مارچ 2021 سے ہوگا، جس میں کافی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ نئے ویزے پر آنے والے کچھ انتظار کریں، کیونکہ قانون میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سی کمپنیوں نے ویزوں کے اجراء کا کام عارضی طور پر روکا ہوا ہے۔ جیسے ہی نئے قانون کے جو نکات جاری ہوں گے، صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ شکیل نے استفسار کیا ہے، میرا کفیل بہت تنگ کر رہا ہے، کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کیوں تنگ کر رہا ہے، یا آپ کون سے ویزے پر ہیں، کیا گھریلو ڈرائیور ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کس طرح کے ویزے پر کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے موجودہ کفیل کے ویزے پر ہی سعودی عرب آئے یا تنازل لے کر یہاں پر کام شروع کیا؟ اگر آپ اس بات کو ثابت کر سکیں کہ آپ کو 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، تو آپ براہ راست لیبر آفس میں شکایت درج کرا سکتے ہیں، جہاں فوری طور پر اس کفیل کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ لیبر آفس کفیل کو طلب کرے گا، اگر وہ 2 پیشوں پر نہیں آتا، لیبر آفس اپنی مرضی سے جو ان کو ٹھیک لگے گا اس کے آپ کے لیے کفالت کی تبدیلی کے احکامات صادر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کونسلیٹ سے رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر ایک شعبہ ہے ویلفیئر کا، جو کہ ہم جتنے بھی وطنی ہیں، جتنے بھی انڈین ویلفیئر ہیں، جو سیکشنز ہیں یا پاکستان کے سفارت خانے ہیں، وہاں پر آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ لیے باقاعدہ جو ہے کونسلیٹ کا ایک ویلفیئر سیکشن ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو آپ ان کے ذریعے بھی لیبر آفس یعنی مکتوب العمل میں شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ مزید انتظار نہ کریں، کیونکہ سعودی عرب میں قانون محنت تبدیل ہو رہے ہیں، جن کا اطلاق مارچ سے ہونے والا ہے۔ لیبر آفس میں آپ کی جانب سے کیس فائل ہونا بھی آپ کے فائدے میں رہے گا، کیونکہ قانون کے مطابق اگر کفیل کی جانب سے کارکن کو تنخواہ کی ادائیگی میں تاخیر کی جاتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اس صورت میں لیبر آفس کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کے احکامات صادر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کفیل کو اس بات کا پابند بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کارکن کو تمام حقوق ادا کریں۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ نجران کے لیے سعودی عربین ایئر لائن کی تمام پروازیں منسوخ۔ سعودی عربین ایئر لائن نے جمعے کو نجران آنے جانے والی تمام پروازیں کینسل کر دی۔ فیصلہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کیا گیا۔
عادل ویب سائٹ کے مطابق سعودیہ میڈیا سینٹر نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جمعہ 22 جنوری کو نجران آنے جانے والی تمام پروازیں خراب موسم کے باعث مسافروں کی سلامتی کی خاطر کینسل کی گئیں۔ موسمیات کے قومی مرکز نے پیش گوئی کی تھی کہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی اور چند گھنٹوں کے دوران اس کا دائرہ بڑھ سکتا ہے۔ الحصا، الشرقیہ، الخبر، الجبیل، الخفجی، الدمام، العید، القطیف سمیت 32 مقامات پر گرد و غبار کا طوفان ہے۔ جدہ میں سوشل میڈیا پر خاتون کو بلیک میل کرنے والا گرفتار۔ مکہ مکرمہ ریجن کے پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر خاتون کو بلیک میل کرنے والے شہری کو حراست میں لے لیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے مزید بتایا کہ پولیس کو ایک خاتون کی جانب سے اطلاع ملی تھی کہ نامعلوم شخص اسے سوشل میڈیا پر بلیک میل کر رہا ہے۔ ملزم کے بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے متعلق معلومات حاصل کر کے اسے گرفتار کیا گیا، جو خاتون کو دھمکی دے رہا تھا۔ اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جائیں گی۔ میجر الغامدی نے مزید بتایا گرفتار ملزم سعودی شہری ہے جس کی عمر 30 سال کے قریب ہے۔ طبی غلطی ثابت ہونے پر لیڈی ڈاکٹر کے خلاف فیصلہ۔ جازان میں طبی کمیٹی نے لیڈی ڈاکٹر کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ شیرخوار بچی کی موت کا سبب ڈاکٹر کی لاپرواہی بنی۔ کمیٹی کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ لیڈی ڈاکٹر مرنے والی بچی کے والدین کو 1,50,000 ریال ادا کرے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق جازان ریجن کے اعلیٰ کمشنری میں طبی غلطیوں کا جائزہ لینے والی کمیٹی میں گزشتہ برس ایک شہری کی جانب سے مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ کورونا سے صحت یاب افراد سے خصوصی پروگرام میں تعاون کی اپیل۔ معاون سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے کووڈ-19 وائرس سے شفا پانے والوں سے اہم اپیل کر دی۔ انہوں نے مرض کے طویل المیعاد اثرات کو سمجھنے کے لیے تعاون کے لیے کہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق معاون سیکرٹری صحت نے توجہ دلائی کہ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے دور رس اثرات کو سمجھنے کے لیے خصوصی پروگرام تیار کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کی۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ کورونا کے کیسز میں کیا اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 213 نئے کیسز، 4 اموات۔ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 213 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جمعے کو جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں 188 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سے مزید 4 کے ہلاک ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6,346 تک پہنچ گئی ہے۔ ہسپتال کے فرض شناس سیکیورٹی گارڈ کو سرپرائز۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے ریاض کے ایک ہسپتال میں فرض شناس سیکیورٹی گارڈ کو یادگاری تحفہ اور شکریہ کا خط پیش کر کے سرپرائز دے دیا۔ سیکیورٹی گارڈ کو دیے گئے خط میں اس کے اخلاص اور ڈیوٹی کی غیر معمولی تعریف کی گئی۔ العربیہ چینل نے اس حوالے سے سیکیورٹی گارڈ کے نام پر وزیر صحت کے خط کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ عمان میں مختلف پیشوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے اپنے شہریوں کے لیے۔ سلطنت عمان نے بھی سرکاری اور پرائیویٹ شعبوں میں متعدد پیشے مقامی شہریوں کے لیے خاص کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق عمانی وزارت محنت کو پریس کانفرنس میں مقامی شہریوں کو آگاہ کرے گی کہ وہ کن سرکاری محکموں، اداروں، وزارتوں اور پرائیویٹ کمپنیوں اور اداروں میں کن میں ملازمت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ حکومت نے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں بیشتر اسامیاں مقامی شہریوں کے لیے مخصوص کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وزارت مقامی لیبر مارکیٹ کے بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کرے گی۔ اب مقامی شہریوں کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں گے اور غیر ملکیوں کو چلتا کیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں 25 نئے ہاؤسنگ سیکٹر بسانے کی تیاری۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میونسپلٹی نے شہر میں رہائش کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مزید 25 سیکٹرز کی منظوری دے دی ہے۔ یہ 3,59,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر بسائے جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔